مریم، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل کا اس انتہائی نازک وقت میں جب ساری دنیا کی نظریں ایران کی جانب مرکوز ہیں اور ایک ان کے لیے اہم دن تھا، اس پر تہران جانا پاک ایران تعلقات کے مستقبل کے لیے کتنا بڑا اور واضح پیغام نظر آ رہا ہے اس دورے کا؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کا وزٹ ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں ہماری پولیٹیکل ایلیٹس بھی ہیں اور ہمارے ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، جو کہ آج ایران میں امام خامنہ ای صاحب کی جو ہے اپنی انہوں نے ان کو جو رسپیکٹ پے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہمارے ایک ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، تو یہ تو ان کا جو ایک یہ دورہ ہے یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن جو میری نظر میں زیادہ اہمیت کا حامل دورہ ہے وہ وہی ہے کہ جب ایران اور یو ایس کے بیچ میں بہت مشکل اور ایسکیلیٹڈ قسم کی جنگ جو ہے وہ کلائمیکس تھی اور میوچولی ہرٹنگ اسٹیل میٹ کے اوپر پہنچی ہوئی تھی، تو پاکستان نے بیسیکلی وہ مومنٹ کیچ کر کے جب دونوں پارٹیز کے بیچ میں ٹاکس کی انیشیشن کرائی اور پھر اٹ لیڈ ٹو اے سیز فائر، اور اس کے بعد ابھی جس نہج پر وہ سارا پیس پروسیس چل رہا ہے، میرے خیال ہے پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی دنیا کے سامنے جو ایک پریزنس ہے وہ اس پروسیس سے زیادہ اجاگر ہوئی ہے۔ بالکل ظاہر ہے امام خامنہ صاحب ایک بہت بڑی ہستی تھے اور بہت بڑی لیڈر تھے مسلم امہ کے لیے، ان کا تو اس دنیا سے جانا اور ان کی شہادت جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہے، اور اس کے اوپر تو ظاہر ہے ایران کے جانا اور ان کو اپنے کنڈولنسز پے کرنا اور تعزیت کرنا یہ تو بنتا ہی تھا، یہ تو جی ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی ایک نبھانا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارا وفد ہے اس کا جو اسٹیچر ہے وہ کیا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس پوائنٹ سے کہ میں انڈیا کی طرف سے جو ایک ان کے ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں ان کے منسٹرز ہیں، کچھ گورنرز ہیں، اور زیادہ تر ان کی جو مسلم ان کے جو گورنرز اور منسٹرز ہیں وہ ان کی پریزنس تھی، ایک آدھ ان کی جو ہندو جو ریپرزنٹیشن بھی تھی ان کی جو پاپولیشن ہے۔ بٹ دی امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ جو جس لیول کا پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا ہے ایک ہائیسٹ لیول کا بھی گیا ہے، اس کے علاوہ جو مذہبی ہماری پرسنالٹیز تھیں اور اس کے علاوہ دوسرے اہم شخصیات تھیں وہ بھی سارے گئے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ڈیلیگیشن کی جو پریزنس تھی جس میں ساری پارٹیز کی پریزنس تھی، جی وہ یہ بات شو کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ جو ریپروچمنٹ جو تعلقات اور جس قسم کی جس نہج پہ ہم جہاں اسٹیل کرتے ہیں ایران کے ساتھ، وی آر آل آن دا سیم پیج، وی آر آن بورڈ، اور ہم ایک یونیفائڈ کوہیسو نیشنل پوزیشن ہے ہماری ٹورڈز ایران، دیٹ شوز جی دیٹ یونیفیکیشن اینڈ کوہیژن۔ ٹھیک لیکن ہے انڈیا کی طرف سے وہ ہائیسٹ لیول کے ڈیلیگیشن نہیں گیا، جبکہ ایران کی طرف سے اسپیسیفکلی ٹھیک میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے انویٹیشن بھی دیا مودی صاحب کو دیا، اور جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور ابھی تک کی میری اطلاع یہ ہے کہ ان سے کوئی ہائیسٹ لیول پر ایران نہیں جی گیا، اور ٹھیک مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایران اور انڈیا کی جو تعلقات ہیں وہ تھوڑا نوز ڈائیو کر رہے اس ساری سچویشن میں پچھلے سال سے لے کر اب تک۔ تو آئی تھنک دیٹ پاکستان ہیز ڈن فیئرلی ویل، جی پاکستان نے برادرانہ تعلقات نبھائے ہیں، پڑوسی کی تعلقات بھی نبھائے ہیں، اور پاکستان ایک ٹرسٹڈ کریڈیبل فیسیلیٹیٹر کی بھی تعلقات نبھائے ہیں۔ بالکل حامد المشرقی صاحب، سر جس طرح سے آج کا دورہ تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، پھر مختلف ممالک سے وفود بھی آئے ہوئے تھے، ایک انتہائی اہم دن میں نے اس وجہ سے کہا کہ آج ہی کے دن جب ان کی تدفین ہونی ہے آیت اللہ خامنہ صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا اور صحیح وقت پر جواب دیا جائے گا۔ تو یہاں سے ہم کیا سمجھیں کہ کیا یہ جو معاملہ ہے کیا یہ پوری طرح اینڈ نہیں ہوا اور یہ معاملہ دوبارہ اٹھے گا، دوبارہ سے معاملات اسی طرح سے ہوں گے، کیا اس چیز کا خطرہ موجود ہے؟ بہت شکریہ عمر صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے اس جنگ کے اندر جو اہم ترین کردار ادا کیا، اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ کہ پورے ایران کی گلیاں جو ہیں وہ تشکر پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی ہیں 8 فروری سے لے کر ابھی تک، اور اس کے بعد پھر جس انداز میں ایران کی ساری لیڈرشپ نے، چاہے وہ پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، سب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر کے کردار کو جس انداز میں، محسن نقوی صاحب اور سب کے کردار کو سراہا ہے، وہ ان کا پارلیمنٹ بھی اس کا گواہ ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جب
دنیا شیکی تھی کہ شاید ایران میں سب کچھ بدل جائے گا, ریجیم چینج ہو جائے گی, احمد رضا پہلوی آ کے بیٹھ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. لیکن پاکستان نے ہمسایہ ہونے کے ناطے, مسلمان بھائی ہونے کے ناطے دوستی نبھائی اور اس کو آج جس لیول پہ لے گئے ہیں, میرا خیال ہے اب یہ انشاءاللہ دہائیوں تک بلکہ آئندہ صدیوں تک ایسی رہے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ جو آپ نے کہی, بالکل دیکھیے بڑی کلیئرٹی ہے کہ ابھی چاہے ہم سوئٹزرلینڈ کے مذاکرات کی بات کر لیں, اسلام آباد کی کر لیں, سب جگہ پر سپوائلر اسرائیل ہے. اسرائیل کی کوشش ہے کسی نہ کسی طرح ان کو سبوتاج کیا جائے. یہاں تک رپورٹس آئیں کہ اس جنازے کے اوپر بھی اسرائیل کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ شاید کوئی اٹیک کیا جائے, جس کا بڑا واضح طور پر ایک وارننگ دے دی گئی ہے اسرائیل کو امریکہ کے تھرو ڈائریکٹ بھی کہ ایسی کوئی بھی حرکت ہوئی تو اسرائیل کو شاید تاریخ کا بدترین جو ہے وہ مزہ چکھایا جائے گا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کسی کے اتنے بڑے جنازے پر اگر اس نے کوئی بھی شیطانی حرکت کی. وہیں پر دیکھیں یہ جب سارے پاکستان کی فیسیلیٹیشن میں سارے مذاکرات ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر پاکستان نے جس طرح سارا کچھ کیا, وہیں پر ایران کے اندر دو سوچیں ہیں. ایک ہارڈ لائنرز ہیں جن کا خیال ہے, جن کا یقین ہے کہ خامنائی صاحب کا اپنی لیڈرشپ کا, اسماعیل ہانیہ کا, پھر حزب اللہ کی لیڈرشپ کا, اتنی بڑی لیڈرشپ پچھلے ایک سال میں جو انہوں نے شہید کی ہے, اس کا بدلہ لیے بغیر اسرائیل اور امریکہ سے مکمل جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کا بدلہ لینا چاہیے. اور وہ بدلہ کسی بھی لمٹ پہ ہو سکتا ہے, ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے ہو سکتا ہے, کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے. جبکہ دوسری جانب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کے اندر عباس عراقچی ہیں, مسعود پریزشکان ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ معاملات اگر ایک بار طے ہوتے ہیں, ایران کے لیے جو ہے وہ مستقبل میں ایران دنیا کا حصہ بنتا ہے, تو ایران نے بلا شبہ امریکہ کو اس جنگ میں شکست دی ہے, سبق سکھا دیا, دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس انداز میں آپ نے ہرمز کے اوپر انہوں نے اپنا کنٹرول سے پوری دنیا کو ایک بار چوک کیا, اب دنیا کو ایک میسج مل گیا ہے کہ ایران کو کسی بھی حالت میں ہلکا نہیں لینا ہوگا, بلکہ ایران کی جو ایگزسٹنس ہے وہ 5000 سال سے ہے اور اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں عمر, جو بڑی میں سمجھتا ہوں سگنیفیکنٹ ہے, وہ ہے کہ پاکستان پوسٹ 2025 انڈیا کے آپریشن سندور کو برباد کر کے جس انداز میں مارکہ حق سے پاکستان کامیاب ہوا, اس نے ہی جون میں ایران کو جرت دی کہ ایران نے اتنا ریٹیلیٹ کیا. اس نے ہی ایران اور اسلامی دنیا میں ایک طاقت پھونک دی ہے کہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم دنیا کی بڑی ترین طاقت امریکہ سے ٹکرا سکتے ہیں, اور آج امریکہ سپر پاور نہیں رہا. سو میرا خیال یہ ہے کہ آن نائٹ شیل بہت اچھا دور ہے, اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران جو ہے اور پاکستان جو ہے وہ دو برادر ملک ہیں, اور خطہ جو ہے وہ نئی ڈائمینشن کی طرف جا رہا ہے.